اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ اس سورۃ الکہف کا درس جاری ہے۔ اس سے پہلے ابتدائی رکوع کی آیات آپ کے سامنے آئی تھیں۔ دنیا اور آخرت کا فرق واضح کیا گیا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری زمین کو کوٹ کے برابر کر دے گا اور حساب کتاب کا وقت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے۔ یہ آخرت بنانے کا ایک موقع ہے، اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کا ایک موقع ہے۔ اس دنیا کے بعد اعمال نہیں ہیں، وہاں تو جزا اور سزا ہے۔ اس لیے آج بار بار جو ہمیں موقع ملتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا، غور و فکر کرنے کا، یہ غنیمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، بالکل صاف راستہ، سمجھ میں آنے والا راستہ۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا کہ دیکھو وہ چند نوجوان تھے، ان کے سامنے تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی، کوئی نبی بھی نہیں تھا اس دور کے۔ کس طرح غور و فکر کر کے انہوں نے اپنے رب کا راستہ اختیار کیا۔ تو ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ ہم تمہیں بالکل نحن نقص علیک نبأهم بالحق، بالکل حقیقت کے ساتھ وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ سنائے جائیں اور بس اس سے کچھ معلومات حاصل ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ تو رہنمائی کے وہ جو ہیں سمبلز ہیں، نشان ہیں، ان کی روشنی میں آپ نے اپنی منزل کو طے کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور کب دیتا ہے۔ تو اس کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بالکل حقیقت کے ساتھ سنو وہ واقعہ۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ فرمایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے مول کے اندر، انہوں نے جماع اختیار کیا ہے، ان کا دل ٹھک گیا تھا اپنے مالک اور خالق کے اوپر، اور نہ انہوں نے پھر اس دور کے بادشاہ کی کوئی اس کو خاطر میں لائے، نہ قوم کو دیکھا، نہ بڑے سہانے مستقبل کو دیکھا، حالانکہ بڑے کھاتے پیتے گھرانوں سے محسوس ہوتے تھے، اور ان کو موقع دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ جو تم نے راستہ اختیار کیا ہے اس سے واپس آؤ، باپ دادا کے اوپر عیب نہ لگاؤ، ہمیں کافر اور مشرک نہ کہو، اور اگر یہ کرو گے تو بڑی سختی کریں گے تمہارے ساتھ پھر ہم۔ تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا آپس میں کہ دیکھو یہ قوم ہے، یہ ہمیں واپس اپنی اسی ملت کے اندر، اسی مسلک کے اندر لے جائے گی جو باپ دادا کا ان کا دین تھا۔ اب ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، اب کیا ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ان کے اندر واپس جائیں، اور اگر چلے گئے واپس تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس انداز سے، اس ارادے سے وہ اٹھے ہیں، اور بالکل انہوں نے اعلان کر دیا، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا معبود، ہمارا رب جو ہے، ہمارا جو آقا ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، اکیلا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کوئی اور الہ نہیں ہے، کسی اور کو پکارنا یہ کوئی اور الہ بنانا ہے، اور پوری قوم نے بنایا ہوا ہے، پوری قوم ایک طرف ہے۔ آج جب ایمان عقیدے کی بات ہوتی ہے تو کبھی تعداد کا تانا دیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کو ہم کہتے ہیں کچھ قرآن کی
ہوا لگی ہے ایمان کو، کچھ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رہنما کتاب کے اندر یہ واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ کبھی صاحب یاسین کا واقعہ ہے، 3 پیغمبر ہیں، ایک امتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ایسے انبیاء دنیا میں آئے، پوری زندگی دعوت دیتے رہے، ایک بھی امتی ان کو نہیں ملا ہے، قیامت کے دن اکیلے کھڑے ہوں گے۔ تو بتاؤ، ان کا درجہ تو اللہ کے یہاں بن گیا، انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کی محنت دیکھی جائے گی، ان کی نیت دیکھی جائے گی، ان کا خلوص دیکھا جائے گا۔ باقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ نوح علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہے، ان کا بیٹا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے۔ تو بتایا گیا کہ جب تک کوئی خود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، جب تک کوئی رخ اپنا اللہ کی طرف نہیں کرے گا، اس کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ یہ اصول ہے، جب تک کسی کے اندر طلب نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان کیا کہ کتنے ظالم بادشاہ کی زوجیت میں تھی، لیکن جب اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ یہ اصول ہے، جو خود رخ کرے گا، جس کو اللہ کی فرمانبرداری اچھی لگے گی اور اللہ کے اوپر ایمان لانا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ نظام دنیا کا بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھے گا، اپنی پوری قوم کو دیکھے گا، یہ لگی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے قوم لگی ہوئی تھی، بالکل آج اپنی قوم کو آپ دیکھ لیں، وہ ایسا لگتا ہے اس قوم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول کے اندر ہم پیدا ہو گئے۔ پوری قوم ہے، پوری زمین کے اوپر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنائے ہیں۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، اور پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں۔ کہیں دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کہیں چوریوں کے ذریعے کہیں دیگیں پکتی ہیں، کہیں بکرے اور چھترے چڑھائے جاتے ہیں، کہیں صابن، کہیں تیل۔ ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے، اپنے اپنے علاقے کے رسم و رواج ہیں، اور چادریں چڑھاتے ہیں۔ پھر سالانہ ایک دن مقرر کرتے ہیں کہ یہ عرس مبارک ہے جی، بالکل بیت اللہ کا پھر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ وہاں اگر چادر چڑھتی ہے تو یہاں بابا کے مزار کے اوپر بھی، قبر کے اوپر بھی چادر چڑھے گی۔ وہاں اگر نعرے لگتے ہیں، اونچے اونچے پکار لگائی جاتی ہے، سنت ہے نیک لوگوں کی، نبی علیہ السلام نے اس کو قائم رکھا، صحابہ کرام نے یہ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور بالکل ہم حاضر ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہی پکارے لگاتے تھے، صرف آخر میں وہ اس میں اضافہ کر دیتے تھے کہ اللہ یہ کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا ہو، جب تو نے بنا لیا تو ظاہری بات ہے پھر جو کچھ وہ ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام منع کرتے تھے کہ دیکھو اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا، یہاں رک جاؤ، یہاں تک رہو کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک۔ اور جب لا شریک کہہ دیا پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ تو یہ مسلمان ہیں آج کے وہاں اس طرح تلبیہ پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جب آتے ہیں پھر نعرے لگاتے ہیں مزاروں کے سامنے، بری کر کھری یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مولا علی شیر خدا ہے میری کشتی پکار لگا دینا، یا بہول حق بیڑا دک، اس طرح کی پکاریں ہیں ہر علاقے کی۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مصیبتوں میں کام آتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے وسیلے ہیں، یہ ہمارے جو ہیں ان کے صدقے اور ان کی بے حرمت فلاں اس طرح جو دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز جب مانگتے ہیں، ان کے جو ہم نے منتیں مانگتے ہیں یہاں، تو یہ پوری کرتے ہیں۔ اور پھر اور جب ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو اور خوش ہوتے ہیں اور دیتے ہیں اور نوازتے ہیں، انہی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے سارے یہ لگے ہوئے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور یا یہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، یا ہمارے مسلمان ہوں، یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے جو محرم کے اوپر کیا ہے، کس طرح دیگیں بانٹی ہیں اور شیرینیاں بانٹی ہیں اور گھوڑے کی پوجا اور مار کٹائی اپنے آپ کو، بتاؤ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ انبیاء یہ پیش کرنے آئے تھے؟ انبیاء تک اس راستے میں قتل ہوئے، کتنے زیادہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی گئی ہیں، لیکن یہ انداز کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ خاص اس قوم کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ اور 1-2 مہینے بعد پھر یہ دوسرے جو سنی لوگ ہیں یہ جب گھوڑا نکالیں گے اپنا گمبد کی شکل میں، یہ 12 ربیع الاول منائیں گے، اور پھر سب کچھ وہی کریں گے جو مشرک قومیں کرتی ہیں، کیک کاٹیں گے کتنے بڑے بڑے، اور بانٹیں گے، شیرینیاں بانٹیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم
یہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ہر دور کا مشرک یہی کرتا ہے, شرک اور کفر کرتا ہے, کہتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ ظالمو, اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور کہتے ہو اللہ خوش ہوتا ہے. شرک اللہ کو گالی ہے. اللہ کو گالی دینے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو تمہیں کس طرح شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی اور کہاں تمہیں پہنچا دیا ہے. یہ مسئلہ ہے. ایسے ماحول کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں. رہنمائی کی کہاں سے لیں بتائیے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوڑے جا رہا ہوں, کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کی تشریح جو ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے قول فعل اور عمل کی وجہ سے, اور صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے وہ ساری محفوظ کر لی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے. تو اس انداز سے یہ ہمارے لیے بہترین یہ نمونہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیاں. اور قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ایسا ماحول تمہیں مل گیا ہے کہ کوئی تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں, تو اس سے پہلے بھی تو زمین کے اوپر ایسا ماحول ہوا تھا. وہ اصحاب کہف تھے, اس چکر میں نہ پڑو کہ کتنے تھے, تعداد کتنی تھی, تعداد کا معاملہ نہیں ہے. یہ سوچو کہ کیا کہتے کیا تھے, وہ کیوں اپنی قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے, کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اس دور کے اندر. اور پھر جب وہ اٹھے ہم نے ان کا دل مضبوط کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم زمین و آسمان کے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکاریں گے. اور اگر ہم نے ایسا کیا لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم نے ایسا کیا قوم کی دیکھا دیکھی, ان کی باتوں میں آ گئے, ہم نے بھی اس طرح پکارے لگانا شروع کر دی, تو اس کے بعد انتہائی ظلم اور زیادتی کی بات اور کم عقلی کی بات ہو گئی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ, یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے, یہ اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا بیٹھے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, اور کوئی دلیل بھی نہیں لاتے, بغیر دلیل کے. بتاؤ بھائی یہ کیسے داتا ہے, انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, کوئی ایک گھاس کا تنکا پیدا کیا ہو, ان سے پہلے کون داتا تھا بتائیے. تو جتنے دلائل ان کے سامنے رکھو ان کے رد میں ان کو کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے, لیکن ڈٹے ہوئے ہیں اور بغیر دلیل کے کفر و شرک پھیلا رہے ہیں. اور پھر فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے, یعنی کفر و شرک کرے اور کہے کہ یہی دین ہے اور یہ اللہ نے یہ دین بنایا ہے. سارے صوفیوں نے یہی کچھ کیا ہے. اللہ کے بندو, عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو, محی الدین چشتی کی پڑھو, علی جویری کی کشف المحجوب پڑھو, شاہ ولی اللہ کی جتنی کتابیں پڑھو, اس کی حجت اللہ البالغہ پڑھو. لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نیک صفت لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کاروبار دنیا چلاتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, تبصرہ کئی دفعہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ بات تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے, لیکن شاہ صاحب کی بات کو میں کیسے رد کروں, اندازہ لگائی. اس طرح شاہ صاحب کی بات نہیں رد ہوتی ہے, قرآن کی بات کے اوپر ان کو یقین نہیں آتا ہے. اس طرح جب بڑے بڑے مفکر اس انداز سے کفر و شرک پھیلائیں, اللہ کے بندوں پھر خیر کیسے آئے گی. یہ رہنما کتاب ہے ہمارے لیے, ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جہاں سے بھی آپ کھولیں گے یقین کیجئے آپ کو ایک ہی مسئلہ ملے گا اس کتاب کے اندر. الحمدللہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک آپ کو یہی کتاب آپ کو راستہ دکھائے گی کہ لوگوں, تمہارا پیدا کرنے والا وہ بڑا ہی عظیم رب ہے, اس نے تمہیں ایک دانائی کے ساتھ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اور چند دنوں کی آزمائش ہے. چند دن اگر یہ گزر گئے اور تم نے اللہ کی طرف رخ نہ کیا, اس کی فرمانبرداری کو نہ اپنایا خوش دلی کے ساتھ, دنیا کی دیکھا دیکھی کہ لوگ جدھر جا رہے ہیں دنیا پرستی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے یہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں, اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اگر یہ تم نے اس کو فیس نہ کیا اور اس دعوت کو جو توحید کی دعوت ہے, ایمان کی دعوت ہے, اس کو اگر اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں بنایا ہے, یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں. اس کو جہاد کہتے ہیں کہ جو حق ہے پہلے اس کو قبول کیا, یہ بھی بڑی بات ہے. جو اس کو مان لے یہ بڑی بات ہے. باپ دادا کی ریت کو نہ دیکھے اور کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر وہ ایمان کی طرف اور خاص کر ایمان خالص کی طرف اگر اس نے اپنا رخ کر لیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس کو آگے اٹھانا ہے. ہمارے بھائی ہیں, کتنے ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, لیکن شرک کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے. یہ صحیح معنوں میں انسانیت کی خیر خواہی ہے. اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیا جائے, اپنے دوستوں کو احساس دلایا جائے کہ یہ علمی بات ہے, یہ ہمیں قرآن کی بات معلوم ہوئی ہے, اس کو مانو, غور کرو. کون آخر کہاں سے تمہیں غلطی لگی ہے؟ قرآن کو چھوڑ کر تم نے ان دوسری لوگوں کو, ان مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے اور ان کی باتوں کو مانتے ہو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں. تو تم کیسے بچو گے آخرت میں جا کے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ زیادہ سے زیادہ تمہیں سہارا ہے کہ بڑے بڑے علماء ہیں جی, یہ سارے بڑے بڑے علماء وہاں خود پھنسے ہوئے ہوں گے اور وہاں
الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے تو تمہیں کیسے بچائیں گے بتاؤ؟ انہوں نے تو دین کو اختیار کیا کاروبار کے طور کے اوپر. یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھاتے. یہ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے اذان نہیں دیتے ہیں. تو دین کا پیشہ ہے، ان کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اگر ان سے تم امیدیں رکھتے ہو کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو سب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ معاملہ کبھی نہیں ہونا ہے. تمہاری موت تو آ سکتی ہے لیکن یہ مولوی اور پیر اس ایمان خالص کو کبھی بیان نہیں کریں گے. آپ نے عام پبلک کے اندر یہ توحید کی دعوت کو رکھنا ہے، اور جو اس کو مانے اس کو خوشخبریاں سنائیں کہ تمہارے لیے چند دنوں کا یہ معاملہ ہے. اس کے بعد وہ عیش اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، وہ بادشاہی آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ جس کے تصور سے آج خوشی کے اندر انسان ساری مشکلات کو بھول جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ جو وہاں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی عیش ہوگی، کبھی اس میں خزاں نہیں آئے گا، اور بیماری نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنی یہ ناگوار قسم کی باتیں ہیں یہ دکھا کے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت دکھائی ہے کہ دیکھو ان سب سے تمہارا جو واسطہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور کوئی مشکل مصیبت تمہارے پاس نہیں آئے گی. تمہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، تاکہ یہ جو دین کی باتیں ہیں یعنی عبادات ہیں، نماز روزہ، یہ بھی ختم کر دی جائیں گی. اندازہ لگے ایک عیش کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے وہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہو گے، دوستوں کے ساتھ رہو گے. ہر روز گویا عید کا دن ہوگا یہ، اور یہ سما بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر یہ اس طرف نہ آئے، اس توحید کی دعوت کو نہ اپنایا، نہ اس کو اٹھایا، اللہ کے راستے میں جہاد نہ کیا، تو زندگی تو پھر بھی ختم ہو جائے گی. آخر پھر بھی مرنا ہے، ایک دن تو مرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی. وہ خوفناک آگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیے. آج کی یہ دھوپ اندازہ لگائیے، جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، اور وہ آگ جو اس کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا ان کو. اور وہ سارے عذاب جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ آگ کے اندر ہیں. اور پھر پچھتاوا، ایسا پچھتاوا ہوگا، بس ایک ہی ہوک ان کے اندر سے اٹھے گی، ربنا ربنا کہیں گے، ربنا یا ہمارے رب ایک دفعہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے. اس کے بعد ہم بالکل اب سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. ساری باتیں اب مانیں گے جو ہمیں دنیا میں بتائی جاتی تھی. اس وقت اثر نہیں ہوتا تھا، اب سب کچھ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے. اس وقت جواب دیا جائے گا بہت سمجھایا تھا تمہیں زندگی بھی دی تھی، سمجھدار لوگ تھے، لیکن تم نے اللہ کا رخ اختیار نہیں کیا ہے. تو آج اب چکھو مزے. اس انداز سے یہ دو انجام ہے اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، مالک سیدھا راستہ دکھائے. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ساری کی ساری اسی کے اوپر ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مالک سے سیدھا راستہ مانگا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس راستے پر چلو. صرف راستہ مانگنا یا معلوم ہو جانا نہیں، جب تک چلو گے نہیں کس طرح وہ خیر آئے گی، کس طرح وہ قرآن آپ کے لیے راستے کھولے گا، ہدایت کے راستے. اور پھر ان لوگوں کے راستے پہ جتنے یہ قصے واقعات بیان ہوئے ہیں، چاہے اصحاب کہف کے ہوں یا انبیاء کے واقعات ہوں، یہ اسی لیے بیان ہوئے کہ اس راستے کو اپنایا جائے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی نوح علیہ السلام کے راستے پر چلا، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلا، اور موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا. تو ان کا راستہ آپ کے سامنے اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کے بعد جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.